عمار جو کہ اپنے دل و دماغ میں صرف اپنے والد سے ملنے کی خواہش رکھتا تھا، وہ آخر آج چل بسا۔ اس وقت عمار کی نماز جنازہ ادا کی گئی ہے اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اس نماز جنازہ میں شرکت کی ہے۔ عمار کی محض ایک ہی فریاد تھی، اور وہ فریاد کوئی غیر انسانی نہیں تھی، غیر قانونی نہیں تھی، غیر جمہوری نہیں تھی۔ وہ فریاد صرف اتنی سی تھی کہ اسے اس کے والد سے ملایا جائے۔ وہ والد جو کہ 9 مئی کے مقدمات میں اس وقت جیلوں کا سامنا کر رہے ہیں، جو کہ قید و بند کی مصیبتیں جیل رہے ہیں، اس والد سے ملایا جائے۔ لیکن ہمارے ارباب اختیار کے کانوں میں جوں تک نہیں رینگی، وہ عمار ہلکتا ہوا، اسی طرح سے سسکتا ہوا بالآخر آج اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ بولتے کیوں نہیں میرے حق میں، آبلے پڑ گئے ہیں زبان پہ کیا۔ اور آج یقین جانیے، ہمارا جس طرح سے اس معاشرے میں گھٹن پروان چڑھائی گئی ہے، لگتا اسی طرح سے ہے۔ آبلے نہیں بلکہ بہت بڑے بڑے آبلے تمام تر ان لوگوں کی زبانوں پر ہیں جو کہ شام کو بیٹھ کر ایک بڑے بڑے بھاشن دے رہے ہوتے ہیں۔ مختلف وہ تمام تر پرائم ٹائم کے اینکرز اور ٹی وی چینلز پہ بیٹھنے والی تو تمام تر شخصیات جو کہ خود کو کہتی ہیں کہ ہم اس اسٹیٹ کا 4th پلر ہیں، ہم لوگوں کے مسائل پہ بات کرتے ہیں، ہم عوام کی بات کرتے ہیں، ہم روزی روٹی اور پھر مکان کی بات کرتے ہیں، ہم اس عوام کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ آج وہ منظر عام سے غائب ہے۔ کسی ایک شخص نے بھی عمار کا جو ہے وہ اپنے پرائم ٹائم کی شوز میں ذکر تک نہیں کیا۔ وہ عمار جو کہ اپنے والد کے ساتھ صرف ملنے کی خواہش رکھ رہا تھا اور بار بار یہ التجا کر رہا تھا، مختلف ویڈیوز سامنے آ رہی تھی کہ اسے اس کے والد سے ملایا جائے۔ اور اس عمار کے اس چلے جانے سے ہوا کیا؟ ٹویٹر پہ ایک بونچال اٹھا، ایک ٹرینڈ بنا، فیس بک پہ پوسٹیں ہوئی چند، آپ لوگوں نے اور تمام تر اس پاکستان کی اس 26-28 کروڑ عوام نے ٹویٹر اور فیس بک پہ بھرپور طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اور پھر سو گئے۔ اور چند ایک لوگ جو عمار کے آس پاس اور وہاں اس محلے میں رہتے تھے، وہاں سے آئے اور جنازے میں شرکت کی۔ کیا یہ کافی ہے؟ یہ بہت انتہائی اہم سوال ہے، اور اس سوال پہ آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا ایک ایسی جان، ننھی منی جان جو کہ بے گناہ جان تھی، جو کہ جس کا کوئی کسی قسم کا گناہ نہیں تھا، جس نے کوئی قانون نہیں توڑا تھا، کسی قسم کے 9 مئی کے حملوں میں اس نے شرکت نہیں کی تھی، وہ ننھی جان آج چل بسی اور صرف طاقتوروں کے اناہ کی وجہ سے، طاقتوروں کی غیر آئینی اور غیر انسانی اقدامات کی وجہ سے اس جان کو جو ہے چلا جانا پڑا۔ ایک انتہائی المناک یہ حادثہ ہے، اور ہماری تاریخ ان حادثوں سے بھری پڑی ہے۔ اب سے کچھ عرصہ پہلے ذل شاہ وہیں عمران خان کے باہر زمان پاک میں موجود رہتے تھے، انہیں بھی اسی طرح سے چلتا کر دیا گیا، اور وہ بھی معمہ پھر حل نہ ہو سکا۔ پنجاب پولیس علیحدہ سے وہاں پر اپنی طرف سے جو ہے وہ مختلف تفصیلات اور جو ان کے پاس ان کی سائڈ کی سٹوری تھی وہ عوام کے سامنے رکھتی رہی، لیکن پھر بھی وہ کنٹروورسی رہی۔ عمار اور یہ ذل شاہ تو خیر اتنے کوئی پولیٹیکل فیگرز یا اس طرح سے پبلک فیگرز نہیں تھے، لیکن آج سے 1 سال قبل ارشد شریف، کم و بیش 1 سال قبل ارشد شریف، ماضی کے ساتھ آج سے کچھ ماہ قبل ارشد شریف جیسے ایک پبلک فگر اور ایک انتہائی مشہور شخصیت، اور وہ جرنلسٹ جسے کہ پاکستان بھر میں عوام جانتے تھے، جسے سنتے تھے، فالو کرتے تھے، اسے اسی طرح سے ملک سے باہر لے جا کر چلتا کر دیا گیا، اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ان کا جنازہ بھی اسی طرح سے بہت بڑا تھا۔ یہاں فیصل مسجد میں ہم نے شرکت کی، بہت بڑی تعداد میں عوام نکلی، جنازے میں شرکت کی، جنازہ پڑھا، لوگوں نے وہاں پر بلکہ داڑیں مار مار کر لوگ روئے، لیکن پھر کیا ہوا؟ وقت چلا گیا، وقت گزر گیا، اور وہ معمہ بھی اسی طرح سے بجھ گیا۔ آج ارشد شریف کی فیملی پہ کیا گزر رہی ہے؟ انہی کی فیملی، انہی کی بیوہ پہ جو ہے وہ FIRs کاٹی جا رہی ہیں، ان کے بچے کس طرح سے رہ رہے ہیں، ان کی بیٹی کس طرح سے رہ رہی ہے۔ یہ تمام تر اگر سوال پوچھا جائے تو وہ یہ جو قرب ہے، یہ جو تکلیف ہے، وہ محض ارشد شریف کی فیملی ہی بیان کر سکتی ہے، بلکہ ہم تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے، اور یہ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ آج پورے دن، آج پورے روز تقریباً 7.5-8 گھنٹے تک سپریم کورٹ میں سماعت جاری رہی، اور اس سماعت کو براہ راست طور پر ہمارے کوئی 25 سے 26 کے قریب جو نیوز چینلز ہیں وہ انہیں دکھاتے رہے، مسلسل دکھاتے رہے، بغیر ہیڈ لائنز اور بغیر کسی وقفے کی وہ سماعت جاری رہی، لیکن کسی نہ جج صاحبان میں سے، نہ ہی ارباب اختیار میں سے، اور نہ ہی ٹی وی چینلز پہ بیٹھے ان پرائم ٹائم کے اینکرز اور پھر جو بیانیاں بنانے والے لوگ ہیں، ان میں سے کسی نے بھی یہ مناسب نہیں سمجھا کہ عمار کے بارے میں بھی بات کی جائے۔ یہ جو زیادتی ہوئی ہے، یہ غیر انسانی حرکت جو ہوئی ہے، یہ ایک پوری کی پوری، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک انسان کا قتل پوری کی پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ایک ننھے بچے کا قتل ہوا، وہ کیوں ہوا؟
اس کے محرکات عوام کے سامنے آنے چاہیے تھے. آج چیف جسٹس صاحبان نے بڑی لمبی دیر تک عدالت لگائی رہی اور پھر بغیر کسی کنکلوژن کے ایک ایسے گول مول معاملے کو کر کے آج اس عدالت کا اختتام ہوا. 15 رکنی عدالت آج پورا دن سماعت رہی اور ٹی وی چینلز پر وہ براڈ کاسٹ بھی ہوتی رہی, لیکن اس کے باوجود ان تمام سے ججز نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ اس معاملے کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ان ججز کو یہ تو ضرور دکھائی دیتا ہے کہ یہاں پر جو وہ گٹر کے اوپر ڈھکن نہیں لگا ہوا, یا یہاں پر ہمارے کنسٹیٹیوشن کا وہ معاملہ ہے جس کے اوپر بحث ہونی چاہیے اور اسے سالو کر لینا چاہیے, لیکن انہیں ہرگز یہ ضروری انہوں نے نہیں سمجھا کہ ہمارے اسی ملک میں رہنے والی عوام, اسی ملک کے بچے, ننھے بچے, 5-6 سالہ بچے ہی محفوظ نہیں ہیں, وہ اس طرح سے مر رہے ہیں, لیکن انہوں نے اس پر کسی قسم کا کوئی ایکشن لینا مناسب نہیں سمجھا. ناظرین کرام, ہمار اس سارے یہ جو کنٹروورسی ہے یہ حل ہونی چاہیے. ابھی ایک بیان آیا ہے, سابق وفاقی وزیر فیصل وابڈا ہیں جو کہ اس وقت ظاہر اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب ہیں, اور ان کے مطابق ان کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ جو بولتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کی آواز ہوتی ہے, وہ ان کا بیانیہ ہوتا ہے. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ 18 بے ایمان لیڈروں کے لیے بہت مشکل وقت آ گیا ہے, اب پاکستان کی عوام راج کریں گے. اور فیصل وابڈا نے کہا ہے کہ ہم تو پارٹی لیس ہیں, ہمارے لیڈر نے کہیں کا نہیں چھوڑا. ہاں, پاکستان کو تباہی پر لانے والے عوام کو بے روزگار کرنے والے سیاستدان ہیں. فیصل وابڈا نے کہا کہ آج چیف جسٹس پاکستان نے زبردست آغاز کیا ہے, نئے چیف جسٹس کے آغاز کے 10 دن دیکھنے کے ہیں. سابق وفاقی وزیر نے کہا کہ ماضی میں نون لیگ نے بھی قاضی فائز عیسیٰ پر حملہ کیا تھا, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے بیانیہ بنایا تھا کہ نئے چیف جسٹس ان کی فرمائش پوری کریں گے.